میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے اسلامی زندگی، اور آج ہم اس پروگرام میں قیامت کے دن اعضاء کے گواہی دینے کے متعلق سنیں گے۔ آخر تک اس پروگرام میں شریک رہیے۔ آئیے سب سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حوض کوثر پر کچھ لوگ آئیں گے جنہیں میں کثرت درود کے سبب پہچان لوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غیب جاننے والے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جو سب سے آخر میں جنت میں جائے گا وہ پل صراط پر پیٹ کے بل گھسٹ رہا ہوگا۔ جیسے والد اپنے بیٹے کو مارے تو بیٹا چھٹکارا پا کر بھاگنے کی کوشش کرتا، اس شخص کی بھی ایسی ہی حالت ہوگی۔ اس کے اعمال اس لائق نہ ہوں گے کہ وہ اسے پل صراط پار کروا دیں۔ وہ گناہگار جہنم کی پشت پر رکھے اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تلوار سے تیز اور بال سے باریک پل صراط پر گھسیٹتے ہوئے اپنے رب کریم کو پکارے گا، اے رب کریم مجھے جنت میں پہنچا، اے میرے رحمان و رحیم اللہ پاک مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے بندے اگر میں تجھے جہنم سے نجات بخشوں اور جنت عطا کر دوں تو کیا تو اپنے گناہوں اور خطاؤں کا اقرار کر لے گا؟ بندہ عرض کرے گا، ہاں اے رب کریم تیری عزت و جلال کی قسم، اگر مجھے جہنم سے نجات مل جائے تو میں ضرور اپنے گناہوں کا اقرار کر لوں گا۔ اسے پل صراط سے بآسانی گزار دیا جائے گا۔ اب بندہ سوچے گا، اگر میں نے اپنے گناہوں کا اقرار کر لیا تو کہیں دوبارہ جہنم میں نہ ڈال دیا جاؤں۔ یہ ابھی انہی سوچوں میں ہوگا۔ ادھر اللہ پاک فرمائے گا، اے بندے اپنے گناہوں کا اقرار کر، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت عطا فرماؤں گا۔ بندہ کہے گا، نہیں مولا تیری عزت کی قسم میں نے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، نہ مجھ سے کوئی خطا ہوئی ہے۔ اللہ پاک فرمائے گا، اے بندے میرے پاس تیرے خلاف گواہ ہیں۔ بندہ گھبرا کر ادھر ادھر دیکھے گا، کوئی نظر نہیں آئے گا۔ عرض کرے گا، اے اللہ پاک گواہ کہاں ہے؟ اب اللہ پاک کے حکم سے اس کی جلد یعنی سکن بولے گی اور اس کے تمام صغیرہ گناہ بیان کر دے گی۔ اب اسے معلوم ہوگا کہ چھٹکارے کی کوئی صورت نہیں ہے۔ اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے عرض کرے گا، مولا تیری عزت کی قسم میں نے کبیرہ گناہ بھی کیے ہیں۔ اللہ پاک فرمائے گا، میں جانتا ہوں، تم سب گناہوں کا اقرار کرو، میں تجھے بخش دوں گا، تجھے جنت بھی عطا فرماؤں گا۔ پس بندہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا، تب اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ سب سے کم رتبہ جنتی ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ روز قیامت ایک شخص کو اس کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ وہ عرض کرے گا، مولا اس میں جو کچھ لکھا ہے میں نے یہ نہیں کیا۔ اس پر کرامن کاتبین یعنی اعمال لکھنے والے فرشتوں کو لایا جائے گا۔ بندہ عرض کرے گا، مولا یہ فرشتے ہیں، یہ تیرے حکم کے پابند ہیں، میں وہی گواہ قبول کروں گا جو مجھ سے ہوں۔ اللہ پاک اس بندے کی زبان کو حکم دے گا، میری قدرت سے بول اور حق کے سوا کچھ مت کہنا۔ بندے کی زبان اس کے تمام اچھے برے اعمال بیان کر دے گی۔ بندہ پھر عرض کرے گا، مولا یہ زبان ہی تو ہے جو اکثر گناہ کرواتی ہے، یہ تو ویسے ہی میری دشمن ہے، میرے خلاف میرے دشمن کی گواہی کیسے معتبر ہو سکتی ہے؟ اب اللہ پاک بندے کے ہاتھوں کو حکم فرمائے گا، اے اس بندے کے ہاتھوں
بتاؤ میرے بندے نے کیا کیا عمل کیے ہیں۔ اس کے ہاتھ سب کچھ سچ سچ بیان کر دیں گے۔ بندہ پھر عرض کرے گا مولا یہ دونوں ہاتھ مل کر ایک گواہ ہے، دوسرا گواہ ابھی باقی ہے۔ اللہ پاک اس کے پاؤں کو فرمائے گا تم کیا کہتے ہو؟ میرے بندے نے جو کچھ کیا اس کی سچ سچ گواہی دو۔ اب اس کے پاؤں بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ اب بندے کے سارے مطالبات مان لیے جائیں گے۔ اس کے گناہوں پر گواہیاں قائم ہو چکی ہوں گی۔ وہ سٹ پٹا یعنی گھبرا جائے گا اور اپنے اعضاء کو ڈانٹتے ہوئے کہے گا اے میرے اعضاء، تم اور میں ایک ہی تو ہیں۔ میں جہنم میں گیا تو تم بھی تو جہنم ہی میں جلو گے۔ میں تمہیں بچانے کے لیے ہی تو اپنے رب کے حضور بار بار عرض گزاریاں کر رہا ہوں، اور تم میرے یعنی خود اپنے ہی خلاف گواہی دے رہے ہو۔ اس کے اعضاء مثلاً ہاتھ پاؤں وغیرہ کہیں گے ہم اللہ پاک کے حکم سے بول رہے ہیں، وہی ہے جو سب کو بولنے کی طاقت عطا فرماتا ہے۔ اب تو یہ بندہ بہت شرمندہ ہوگا۔ اب اس کے پاس نجات کی کوئی راہ باقی نہیں رہے گی۔ فرشتوں کو حکم ہوگا اے فرشتوں اسے ہانک کر جہنم میں ڈال دو۔ اب وہ بندہ عرض کرے گا اے رب کریم تو ارحم الراحمین یعنی سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہے، مجھ گناہ گار پر تیری رحمت کب برسے گی؟ اللہ پاک فرمائے گا میری رحمت ماننے والوں کے لیے ہے، تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر تجھے رحمت نصیب ہو جائے گی۔ بندہ فوراً عرض کرے گا میں اپنے تمام گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، یہ تو بس دوزخ کا خوف تھا جس کے سبب میں حجت بازی یعنی الٹے پلٹے دلائل دینے کی کوشش کر رہا تھا۔ اب حکم ہوگا اے فرشتوں میرے بندے کو میری رحمت سے میری جنت میں لے جاؤ، بے شک میں نے اسے بخش دیا۔ اے عاشقان رسول ان دونوں گناہ گاروں کو تو رب کریم بخش دے گا، گناہوں کے باوجود جنت میں داخلہ عطا فرمائے گا۔ یقیناً یہ اس کی رحمت ہے، مگر غور کیجئے معاملہ کتنا دشوار ہے۔ روز قیامت بہانے نہ چلیں گے۔ آج تو زبان چلا کر دوسروں کی آنکھ میں دھول جھونک لیتے ہیں، الٹے پلٹے بہانے بنا کر دل بہلا لیتے ہیں، خود کو جھوٹی تسلی دے لیتے ہیں، مگر روز قیامت جب رب قہار جل جلالہ کے حضور حاضری ہوگی، گناہوں سے لتھڑا ہوا سیاہ اعمال نامہ ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، اس وقت انکار کی کوئی صورت نہ رہے گی۔ ہمارے اپنے ہی اعضاء، ہمارے ہاتھ، ہمارے پاؤں، ہماری زبان، ہماری کھال ہمارے ہی خلاف گواہی دے رہی ہوگی۔ اس صورت میں نجات پا جانا انتہائی دشوار ہوگا۔ یقیناً قابل رشک وہی ہے جسے اللہ پاک اپنی رحمت سے جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ ذرا تصور تو باندھیے وہ دن کتنا ہولناک دن ہوگا جب حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ سور کی ہولناک آواز سن کر سب مردے قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، سب کو ہانک کر میدان محشر میں جمع کر دیا جائے گا۔ یہ زمین تانبے کی زمین سے بدل دی جائے گی، آسمان لپیٹ دیا جائے گا، سورج 1.25 میل پر رہ کر آگ برسا رہا ہوگا، جہنم کو لایا جائے گا، اس کی پشت پر بال سے باریک، تلوار سے تیز، اندھیرے میں ڈوبا ہوا پل سے رات رکھ دیا جائے گا۔ سامنا قہر کا ہوگا، لوگ پسینے سے شرابور ہوں گے، بعض اپنے ہی پسینے میں ڈبکیاں لے رہے ہوں گے۔ خدائے قہار جل جلالہ اس روز ایسا غضب فرمائے گا کہ ایسا غضب اس نے کبھی نہیں فرمایا۔ لمبا عرصہ اسی حال پر گزر جائے گا، پھر کہیں جا کر حساب شروع ہوگا۔ اب ذرا تصور باندھیے اس صورتحال میں ہمیں پکارا جا رہا ہوگا اے فلاں بن فلاں، رب کے حضور حاضر ہو۔ اس غضبناک پکار پر ہم جھجکیں گے، ڈریں گے، منہ چھپائیں گے، مگر اس روز کون ہے جو چھپ سکے گا؟ فرشتے کھینچ کر رب جبار و قہار جل جلالہ کے حضور پیش کر دیں گے۔ 100 کروڑ ایسے ہولناک منظر میں ہم اپنے ایک ایک عمل کا حساب کیسے دے پائیں گے؟ ہمارا اعمال نامہ ہمارے ہاتھوں میں تھما دیا جائے گا، ہمارا ہر چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا عمل اعمال نامے میں درج ہوگا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمارے اعضاء بھی ہمارے خلاف گواہی دیں گے۔ اس وقت کیسے چھٹکارا ممکن ہوگا؟ اللہ پاک ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے
آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے پروگرام کا وقت اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اللہ پاک آج کے پروگرام سے حاصل ہونے والے نصیحت بھرے مدنی پھولوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ الکریم کسی اور موضوع کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی۔